جس عشق کی کہانی ہم چھیڑنے لگے ہیں وہ نکما نہیں کرتا، وہ مٹی میں بیٹھے ہوئے بلال کو اٹھا کے کعبے کی چھت پہ رکھ دیتا۔ وہ بلال جو اپنے آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھے تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارے کہ تو نے مجھے پوچھا کیوں نہیں۔ تو بلال کہے کہ جناب جوتا دھوپ میں خراب ہو رہا تھا تو میں نے چھاؤں میں رکھ دیا تاکہ خراب ہونے سے بچ جائے۔ آقا یہ بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو اور کوڑے مارے۔ کوئی گزرتا ہوا آدمی پوچھے جناب اس کو کوڑے کیوں مار رہے ہو، تو وہ کہے کہ یہ اپنی اوقات بھول رہا ہے، یہ خوئے غلامی اس کی بدل رہی ہے، میں اس کو سکھا رہا ہوں کہ تو ذات کا غلام ہے۔ کوڑے مارے جا رہے۔ اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے، ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ تو غلام ہوتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں رہنے والا تو مدینے کا تھا، لیکن ایک بار میں مکے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ کھجور کی رسی میں ایک کالے رنگ کے شخص کو لوگوں نے پرویا ہوا ہے اور مکے کی گلیوں میں گھسیٹ رہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے، تو لوگوں نے کہا اس کا نام بلال ہے۔ تو میں نے کہا کس جرم کی سزا اسے دے رہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک نئے دین میں داخل ہوا ہے اور ہم اس کو منحرف کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے میں نے دیکھا کہ وہ جوں گھسیٹتے اس کی زبان پر احد احد کی صدا تیز ہوتی چلی جا رہی تھی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ یہ چند لمحوں کے لیے دل بہلانے کی کہانی نہیں ہے کہ جس محبت میں سختی آئی تو راستہ بدل لیا۔ یہ ان راستوں کا ان لوگوں نے اہتمام کیا تھا اور ان راستوں کے مسافر بنے تھے کہ راستے میں پہاڑ بھی ہوں تو یہ چیر کے آگے گزر جائیں۔ بلال حبشی کو ان کا ظالم آقا مارتا ہے، کبھی ان کے ہاتھوں میں میخیں ٹھونکتا ہے، کبھی زبان پہ تپتے ہوئے کوئلے رکھتا ہے، کبھی رسی پاؤں میں ڈال کر کے اوباش لڑکوں کے ہاتھوں میں دیتا ہے کہ اس کو گھسیٹے، کبھی کچھ، لیکن بلال ہیں کہ آگے سے مسکرا رہے ہیں، آہد آہد کا نغمہ پکار رہے ہیں۔ کسی نے رک کے کہا بلال یہ عجیب تماشا ہے، وہ تمہیں مار رہے ہیں اور تم آگے سے آہد آہد پکار رہے ہو۔ تو حضرت بلال بولے تم جاؤ نا بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اس کو بھی ٹھونک کے دیکھتے ہو، اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کچا تو نہیں ہے۔ کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھو، یہ کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال ادھر بھی جائے گی، حق کی صدا ختم نہیں ہوگی۔ محبت کی یہ البیلی اور انوکھی داستانیں اہل ایمان رقم کی ہیں۔ اگر اس عنوان سے بات کی جائے تو یہ تاریخ کا ایک ایسا باب ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ، جن کو مکے کے چوک میں ابو جہل نے جو ہے وہ نیزہ مار کر کے شہید کیا۔ راہ خدا میں بہنے والا یہ خون تاریخ اسلام نے محفوظ کر لیا، ایک عورت کا خون تھا۔ اور پھر حضرت عمار ابن یاسر کے والد حضرت یاسر کو بھی شہید کیا گیا، دونوں ماں باپ شہید ہو گئے اور بیٹا پھر بھی ڈٹا ہوا ہے۔ کافروں نے حضرت عمار ابن یاسر کو پکڑ کے تپتی ہوئی آگ میں ڈال دیا اور انہوں نے رخ کیا حضور کے کاشانہ انور کی طرف اور آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ تو کافر سمجھے شاید جلتی ہوئی آگ کے شعلوں سے اور بھڑکتے ہوئے کوئلوں سے ڈر گیا ہے۔ کہا عمار گھبرا گئے ہو، تمہیں ان تپتے ہوئے کولوں سے باہر نکال لیا جائے؟ تو یہ حضرت عمار مسکرا کے کہنے لگے میں ان تپتے ہوئے کولوں سے نہیں ڈرا، میں تو راہیں تک رہا ہوں، جس محبوب کے لیے دکھ سہ رہا ہوں کبھی وہ جلوہ فراز بھی تو ہو جائے نا۔ اچھا ادھر غلام تڑپا، ادھر آقا تشریف لے آئے۔ حضرت عمار ابن یاسر کے سر پہ ہاتھ رکھ کے حضور نے کہا یا نارو کونی بردم و سلامن علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراہیم، اے آگ جس طرح ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی تھی آج میرے عمار ابن یاسر پہ بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ تو محبتوں کی یہ داستانیں بڑی دل آویز ہیں، لیکن جب عشق کی دولت لازوال نصیب ہوتی ہے تو دیکھیے یہ عشق کیسا بندہ نواز ہے۔ حضور جب معراج سے واپس پلٹتے ہیں، اسی بلال کو جو آقا کا جوتا اٹھا کے چھاؤں میں رکھنے کا روادار بھی نہیں ہے،
میرے حضور پوچھتی ہیں بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی، اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ تو وہ اور عشق ہے جو نکما کرتا ہے، یہ عشق سر بلند کرتا ہے، یہ عشق ذرہ نواز ہے، یہ عشق عزتیں دیتا ہے، یہ مقامات رفیع اور عزتوں کی مسندوں پہ بٹھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے پوچھوں کہ جس زمانے میں میرے حضور آئے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تو شاید اس بھری مجلس میں کوئی نہ بتا سکے سوائے اس کے جس کا بڑا گہرا تاریخی مطالعہ ہو۔ باقی اس دور کے خاقان کا شاید مجھے کوئی نام نہ بتا سکے۔ آپ کہیں گے ہمیں ضرورت بھی کیا ہے اس کا نام یاد رکھنے کی؟ اچھا میں پوچھتا ہوں جس زمانے میں میرے حضور آئے تھے اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ بہت بڑی طاقت تھی اس وقت، رومن امپائر، لیکن آپ کہیں گے جناب ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اچھا چلو میں یہ پوچھتا ہوں اس دور کی سپر طاقت اور اس وقت کا ٹرمپ کہہ لیجئے، اوباما کہہ لیجئے، میں پوچھوں اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ تو شاید وہ بھی تھوڑے لوگ بتا سکیں اور زیادہ لوگ کہیں کہ ہمیں کیا ضرورت تھی اس کا نام یاد رکھنے کی۔ تو یہ وہ بڑے لوگ تھے اس زمانے کے جو مطلق العنان بھی تھے اور دنیا کی بڑی طاقتیں تھیں، خاقان اور کیسر اور کسرا اس زمانے کا، لیکن آج ان کے نام زمانے کو یاد نہیں ہے۔ لیکن اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچہ تلاش کر کے اسے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ تو بادشاہوں کے نام باقی نہیں رہے، کج کلاہوں کے نام مٹ گئے۔ مشتاق یوسفی نے کہا تھا مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ کس کے پاس وقت ہے کہ کسی کو یاد رکھے، لیکن جو ان سے جڑ گیا ان کا نام سر بلند ہے۔ رومی علیہ الرحمن اس پر ایک خوبصورت مثال دی کہ حاکم وقت نے لیلا کو دربار میں طلب کر لیا۔ گفت لیلا را خلیفہ کان توئی کس تو مجنو شد پریشان و غوی، از دیگر خوباں تو افزو نیستی، گفت خامش چوں تو مجنو نیستی۔ لیلا کو بلایا، تیرے حسن کا شہرہ ہے، تو نے ایک شہزادے کے حواس باختہ کر دیے۔ نام تو کیس تھا نا، لیکن دنیا نام ہی نہیں جانتی، نام بھی مٹ گیا۔ تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے۔ تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ ہم، تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے۔ نام مٹ گیا، تشخص مٹ گیا، لوگ مجنون کہہ کے پکارتے ہیں۔ شہزادہ تھا، تو نے اس کے ہوش باختہ کر دیے۔ کون سا جادو ہے تیرے حسن میں؟ از دیگر خوباں تو افزون نیستی، باقی عورتوں سے تو کوئی انوکھی توڑی ہے، تیرے سے زیادہ تو میری لونڈیاں ہنسی ہیں۔ تو جو لیلا نے جواب دیا وہ دو لفظ تھا، سن لیجئے۔ گفت خامش، لیلا بولی بادشاہ چپ کر جا، چوں تو مجنو نیستی، تیری آنکھ مجنو والی تھوڑی ہے کہ تجھے میرے اندر حسن نظر آئے۔ دیدائے مجنو اگر بودے تورا، از دو عالم بے خطر بودے تورا، کاش تیری آنکھ مجنو والی ہوتی پھر تو مجھے دیکھتا۔ تو ہوش دارو لیک مجنو بے خودست، در طریقے عشق بیداری بدست۔ تو ہوش والا ہے اور مجنو ہوش کو چھٹی دے کے آیا ہے۔ اس کوچے میں ہوش کے ڈالر نہیں چلتے، اس کوچے کے اندر محبت کی کرنسی چلتی ہے۔ اس لیے کہا کہ تجھے میرے اندر کوئی کمال نظر نہیں آئے گا۔ رومی یہاں کیا کمال کی بات کہی، کہا اگر لیلا کو دیکھنا ہو تو مجنو کی آنکھ چاہیے، اور مصطفیٰ کریم کو دیکھنا ہو تو ابو بکر کی آنکھ چاہیے۔ مانائے حرفم کنی تحقیق اگر، بنگری با دیدائے صدیق اگر، قوت قلب و جگر گردت نبی، از خدا محبوب تر گردت نبی۔ کہا اگر وہ نگاہ مل جائے تو جدھر دیکھو گے جلوے نبی کے ہی نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے عیب نہ دیکھ سکتا ہے، اس کے عیب نہ سن سکتا ہے، لیکن جن سے ہم پیار کرتے ہیں ان میں تو عیب ہے ہی نہیں۔ خلقت مبرم من کل عیب، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ نقص تو دور کی بات ہے، یہاں نقص کا گمان ہی نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ہر پھول کے ساتھ کانٹا ضرور ہوتا ہے، لیکن حسن رسول وہ پھول ہے جس کے ساتھ کانٹا نہیں ہے، وہ شمع ہے جس کے ساتھ دھواں نہیں ہے۔ تو بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس
اس میں عیب نہیں دیکھ پاتا۔ اچھا، محبت کی علامت یہ ہے بندہ جس سے پیار کرتا ہے، جس سے محبت کا ربط اور رشتہ رکھتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ یہ محبت کا بہت بڑا نشان ہے، بہت بڑی علامت ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے وہ اس کی ایک ایک بات پہ قربان اور فدا ہو جاتا ہے۔ اس کا حکم ہو اور محب نہ مانے تو اس کی محبت ناقص ہے۔ میں اور آپ ذرا اپنے اندر اتر کر کے دیکھیں، ہمارا طرز زندگی کیا ایسا ہے کہ ہم اپنے آقا کی ہر بات مانتے ہیں؟ صحابہ کی زندگیاں دیکھ لیجئے، انہوں نے ادب کی بھی انتہا کر دی اور تعمیل حکم کی بھی انتہا کر دی۔ یار حضور کا کہنا اور ارشاد کرنا تو بڑی بات ہے، انہوں نے صرف حضور کا چہرہ دیکھا اور منشا سمجھی، بس زندگی گزار دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال کے کھا رہے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مجھے نہیں پتا، ایک دن میں نے حضور کو کرتے دیکھا تھا۔ مدینے کی ایک گلی سے حضور گزر رہے تو ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز کی تعمیر کو حضور پسند نہیں کرتے تھے۔ تو کسی سے پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا۔ کچھ نہیں کہا حضور نے، چلے گئے۔ کسی نے اس انصاری کو بتایا کہ حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، لیکن چہرے پر پسندیدگی کے آثار نہیں آئے، حضور خوش نہیں ہوئے۔ اس نے کہا اچھا، کہا ہاں میں ساتھ تھا۔ اس نے کدال پکڑا اور مکان کو زمین کے برابر کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد میرے حضور کا دوبارہ گزر ہوا، ملبے کا ڈھیر پڑا دیکھا، کہا بلاؤ، اسے بلایا گیا۔ کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان تھا، آج ملبے کا ڈھیر ہے، کدھر گیا مکان؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ سنو۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھوں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے۔ اپنے طرز زندگی کو دیکھوں، اپنے کاروبار کو دیکھوں، اپنی معاشرت کو دیکھوں، اپنے عقیقے سے لے کے ولیمے تک طرز حیات کو دیکھوں، اپنی شادی بیاہ سے لے کے اپنے امور سیاست تک دیکھوں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد۔ اگر ان سے ہم نے دعوی محبت کیا ہے تو اس کی دلیل فراہم کرنا ہوگی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو کسی سے وعدہ کر دیتے ہیں کہ میں تیرے آنے تک کھڑا ہوں، اور وہ جا کے بھول جاتا ہے، اور حضور 3 دن تک کھڑے۔ قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، پھر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں نے وعدہ کیا تھا تیرے آنے تک کھڑا ہوں، وہ بھی نہیں آیا۔ 3 دن راتیں گزر جاتی ہیں۔ پھر وہ ایک دن اچانک گزرا تو دیکھا حضور کھڑے ہیں، تو یاد آ گیا اوہ یہ تو میرے سے وعدہ تھا۔ بڑا شرمندہ ہوا، شرمسار ہوا۔ اللہ اکبر۔ قریب آیا تو ڈر رہا تھا کہ مجھے کیا کہا جائے گا، لیکن صرف اتنا کہا تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ قصور اس کا تھا، بھول وہ گیا، لیکن میرے حضور 3 دن تک کھڑے رہے ہیں۔ اور میں لوگوں کو خود ٹائم دیا کہ مجھے ملنے آنا، اس وقت گھر پہ ہوں گا، اور وہ دروازے پہ آ کے بیل دیتا ہے، اور میں بچوں کو کہتا ہوں جاؤ کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے۔ میں کیسا عاشق رسول ہوں، کیسے میں حضور کے عشق کا دعویٰ کرتا ہوں۔ اگر میرے سینے پہ حضور کے نام کا بیج لگا اور میں دکان پہ بیٹھا ہوں تو گاہک کو تسلی ہونی چاہیے، اس کے سینے پہ حضور کے نام کا بیج لگا، یہ کم تول ہی نہیں سکتا۔ یہ عاشق رسول ہے۔ یہ سارا دن جو ہے وہ یوں بیٹھ کے چلا جائے گا، 2 نمبر مال نہیں بیچ سکتا، اس لیے کہ یہ عاشق رسول ہے۔ کوئی رشتہ کرنے آئے تمہارے گھر کے چھت پر میرے حضور کے نام کا جھنڈا لگا ہے، اسے کسی سے نہ پوچھنا پڑے کہ یہ کیسا شخص ہے، اسے پتا چل جائے یہ عاشق رسول ہے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تمہارا طرز زندگی ایسا ہونا چاہیے، تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہو وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ ہمارا طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو، ہمارا انداز حیات اتنا خوبصورت ہو۔ چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کے محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان از درود خود میالہ نام ہو۔ کہا کہ جب تو حضور پہ درود پڑھتا ہے تو ذرا اپنے اندر بھی اتر کے دیکھ کس کا نام لے رہا ہے اور تیرے اپنا طرز حیات کیا ہے۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جتنی بھی محبتیں ہیں وہ انسانوں کو توڑتی ہیں، حضور کی محبت آپس میں جوڑتی ہے۔ یہ باہمی محبت کا سبب اور ذریعہ ہے۔
اقتدار کی ایک کرسی ہے، دو چاہنے والے، الیکشن ہو گیا. چونکہ محبوب مطلوب ایک ہے، چاہنے والے کئی، ایک کے دو چاہنے والے رقیب کہلاتے ہیں نا. یہ تو میرا محبوب تھا، تم نے کیوں دیکھا، لڑائی تک نوبت جا پہنچی، قتل و غارت تک معاملہ جا پہنچا. ایک کے دو چاہنے والے رقیب کہلاتے ہیں، اور یہاں ایک کے اربوں چاہنے والے آپس میں حبیب کہلاتے ہیں. چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، اقبال بولا چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مستے چشمے ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثل مو می ناستیم. ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے. تو اس لیے آئیے ہم حضور کے نام پہ جڑے. یہ امت 73-72 فرقوں میں کیوں بٹ گئی؟ یہ میرے رسول کا دیا ہوا دین تو نہیں تھا. ہم ایک دوسرے کے گریبان نوچنے لگے، پھر ہر فرقے کے اندر لابیاں، اور پھر ہر لابی کے اندر کئی جماعتیں اور گروہ بندیاں. حضور نے تو ہمیں وحدت کا درس دیا تھا، حضور نے ہمیں محبت کا سبق پڑھایا تھا. میں آج بھی پوری دنیا پہ یہ کہتا ہوں، آؤ محبت رسول پہ آ جاؤ. محبت رسول پہ آ جاؤ گے تو فرقے خود بخود دم توڑتے چلے جائیں. یہ ہماری محبت ناقص ہے کہ ہم آپس میں الجھ رہے ہیں. اگر محبت کامل ہو تو پھر ایک ایسی برادری بنتی ہے جس میں صہیب روم سے آتے ہیں، سلمان فارس سے آتے ہیں، بلال حبشے سے آتے ہیں، صدیق اکبر مکے سے ہیں، سعد مدینے سے ہیں، لیکن آپس میں اخوت پیدا ہوتی ہے. یہ بھائی چارے کی بنیاد اور ضمانت ہے. تو چوں گلے صد برگ مارا بو یکیس، او کے جانے ای نظاموں او یکیس. میرے استاد ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، اور آج میں وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے، کہ محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے. میں آپ کے شہر میں پہلی مرتبہ آیا ہوں. دارالسلام کا نام سنا تھا. یہاں ایک سنی کانفرنس کسی زمانے میں ہوئی تھی. سروں کا ہجوم تھا، محبتوں کی کیفیات تھی. مجھے شوق تھا کہ میں بھی اس بستی کے مکینوں کو دیکھ آؤں، لیکن آپ کی آنکھوں میں چمکتا ہوا پیار، پیشانیوں پہ لکھی ہوئی محبت. میرا تو آپ کا پہلا تعارف ہے، میری آپ کی برادری الگ ہے، میرا آپ کا کوئی کاروباری سانج نہیں ہے، لیکن آپ کے دل میں میرے لیے محبت اور میرے دل میں آپ کے لیے دعائیں. یہ رشتہ قائم کیسے ہوا؟ تو میرے استاد جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری. تو یہ وہ بنیاد ہے محبت کی. اور ایک بات اور کروں کہ جتنی بھی محبتیں ہیں، وہ غالب نے کہا تھا نا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. ایک وہ عشق بھی ہے جو اچھے بھلے انسان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے، اور وہ منہ چھپاتا پھرتا ہے. وہ عشق نکما کر دیتا ہے، صلاحیتوں کو جو ہے وہ زائل کر دیتا ہے. ایک وہ عشق ہے، اور یہ وہ عشق ہے جو بلال کو پستیوں سے اٹھا کے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیتا ہے. یہ بندہ نواز عشق ہے. اور یہ بھی سنیے کہ جتنے بھی عشق ہیں ان کا انجام رسوائی ہوتا ہے. میں سویر سے لے کر شام تک سڑکوں پہ سفر پہ ہوں. کل شیخو پورے تھا، پھر آج دھوبی گھاٹ، تو اب آپ کے پاس. کل اگلی منزل وہ کبھی کیا کسی نے کہا، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. میں ایک دن سیالکوٹ سے واپس آ رہا تھا، تو راستے میں ایک جھونپڑا بنایا تھا کسی ملنگ نے، تو اس کے اوپر لکھا تھا سڑکوں والی سرکار. تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ تو کنارے والی سرکار ہے، سڑکوں والی سرکار تو ہم ہیں کہ سویر سے لے کر شام تک سڑکوں پہ ہی رہتے ہیں. تو جو بندہ سڑکوں پہ رہے تو اس کے تجربات بھی فضول تر ہوتے ہیں. تو آپ نے گاڑیوں کے پیچھے لکھے جملے لکھے پڑھے ہوں گے. میں تو روز ان مراحل سے گزرتا ہوں. کبھی کسی ٹرک کے پیچھے کچھ لکھا ہے، وہ لکھنے والے کے، اس ڈرائیور کے نفسیات کا خلاصہ ہوتا ہے. تو کئی جملے تڑپا دیتے ہیں، کئی رلا دیتے ہیں. کوئی ایسے جملے ہوتے ہیں کہ پھر ہنسی نہیں تھمتی، اور کچھ ایسے جملے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ لفظ سل جاتے ہیں. ایک جملہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا اور بار بار پڑھا ہوگا، صنم بے وفا. تو میں اپنے دوستوں کو پوچھتا ہوں یہ بتاؤ کیا لکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں جناب آپ بھی تو پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا اس کا مطلب کیا؟ کہتے ہیں جناب آپ بتا دیجئے. میں نے کہا یہ تحریری احتجاج ہے، کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا اور بے وفائی لیے آج اپنی بھڑاس نکال رہا ہے، غصہ نکال رہا ہے. تو میں کہا صاحب تو نے پیار اس سے کیا جس نے بے وفائی کی، آ تجھے اس چوکھٹ پہ لے چلوں. جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے.
تو محبت کا ربط ان سے قائم کیجئے، محبت کا رشتہ ان سے قائم کیجئے جو تمہارے لیے عزت کا باعث ہے۔ تم محبوب کا نام نہیں چھپاتے رہو گے، بلکہ تمہارے لیے قرار جاں ہے، تمہارے لیے تسکین جاں ہے ان کا نام، اور ان کا ذکر تمہارے لیے راحتوں کا سما، تو ان کا ذکر راحتوں کا سما اور تسکین اور قرار کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو یہ وہ نام ہے جو عزت نواز۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ محبت ہمارے لیے عزت کا سبب ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ ایسا تو نہیں کہ محبوب کا نام چھپاتے پھریں، بلکہ یہ وہ محبت ہے، وہ بندہ نواز محبت ہے کہ جو ہمارے لیے باعث فخر و مباحات ہے، ہمارے لیے باعث عزت ہے۔ اعظم چشتی نے تو قلم توڑ دیا، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ وہ گلیوں میں آوارہ پھرنے والا کوئی شخص محبوب تھوڑا ہے کہ شرمندگی ہو؟ ہمارا محبوب تو وہ ہے کہ جو عرش کی راہوں کا سیاح ہے نا۔ تو یہ ناز ہے، یہ فخر ہے ہمارے لیے۔ تو پھر جس سے محبت کی جاتی ہے، اس کی محبت کا ایک تقاضا، میری بات اپنے اختتام کو پہنچے، کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی فکر کو اختیار کرتا ہے اور اس کو اپنی روح میں اتارتا ہے، اور پھر اس کا مبلغ بن جاتا ہے، اس فکر کے ابلاغ کے لیے اپنی صلاحیتوں کو صرف کر دیتا ہے۔ تو میں اور آپ اگر آقا و مولا سے محبت کرتے ہیں، حضور سے الفت کا ربط و رشتہ رکھتے ہیں، تو ان کا لایا ہوا نظام حیات ہماری روحوں میں اترنا چاہیے۔ ہمارے طرز زندگی اس بات کی گواہی دیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں، اور پھر اس خوشبو کو اطراف عالم اور اکناف جہاں کے اندر ہم پھیلا کر کے جو ہے وہ اس منصب کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور ہماری زندگی اس کی گواہی دے۔ صحابہ نے اپنی زندگیاں اس مقصد کی خاطر لگائیں اور شب و روز ایک کر کے رکھ دیا۔ آج اصحاب رسول کی قبریں پوری دنیا کے اوپر ہمیں ملتی ہیں۔ یار مدینہ المنورہ کو دیکھنے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، تو یہ شہر مدینہ چھوڑ کے چلے کیوں گئے؟ اور اس ٹھنڈی چھاؤں کو چھوڑ کے کوئی کہاں جا کے دفن ہوا، کسی نے کہاں چاند وار دی؟ تو اصل بات یہ ہے کہ محبوب کا مشن عزیز ہوتا ہے، محبوب کی فکر عزیز ہوتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں، میری محفل میں آ میرا مزار نہ پوچھ۔ تو جب ان کے ہوئے ہو تو پھر اپنی زندگی، اور وہ لوگ جنہوں نے حضور کا نام لیا، اس تابی کی کہانی کوئی نہیں بھول سکتا جس کا ذکر اقبال نے کیا، کہ وہ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ بیٹھ کے اللہ کے دین کا پیغام لے کے آگے بڑھا، اور چلتے چلتے دلدل آ گئی تو اس نے گھوڑے کی باگیں کھینچ لی اور کہا، مالک میرے جذبے تو جواں تھے، تیری زمین ہی ختم ہو گئی۔ اس پہ اقبال نے کہا تھا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو آج میں اور آپ ان جذبوں سے سرشار ہوں گے، لیکن وہی بات جو میں عرض کر چکا، اس کا آغاز ہماری اپنی ذات سے ہوگا۔ ہمارا عمل گواہی دے گا، ہمارا رویہ گواہی دے گا، ہمارا طرز زندگی گواہی دے گا۔ ہم دوسروں کو مسلمان کرنے کے لیے بے چین ہیں، ذرا 2 لمحوں کے لیے اپنے اندر بھی اتر کے دیکھو، یہ پاپی بھی سیدھا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اس من کے اندر بھی روشنی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ میں تو میلاد کے موسم میں گلی گلی کہتا رہا، تمہیں مبارک کو تم نے جھنڈیاں لگائیں، مجھے اچھا لگا تم نے گھروں کی چھتوں پہ چراغاں کیا، لیکن کوئی جھاڑو لے کے دل نگر میں بھی آنا، کہیں دل کی گلیاں اندھیر نگر نہ رہ جائیں، کوئی دیا، کوئی محبت کا چراغ دل میں بھی روشن کرنا۔ اگر دل کی دنیا آباد ہو گئی تو پوری کائنات روشن ہو گئی۔ میرے حضور نے فرمایا، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا، الا وہی القلب، سنتے ہو گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ حضرت نبی رحمت کی مجلس لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا۔ ایک دن حضور نے فرمایا، جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو۔ کہتے ہم نے دیکھا ایک بوڑھا شخص ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے بائیں ہاتھ میں، اور تازہ آثار وضو اس کی داڑھی پر نمایاں ہیں، تو وہ مسجد میں داخل ہوا۔ خیر اگلا دن ہوا تو پھر کہا، اگر کسی کو جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھو۔ ہم نے کہا دیکھیے آج کون خوش نصیب آتا ہے، تو وہی بزرگ دوبارہ آئے، بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے اور آثار وضو چہرے پہ حویدہ ہے۔ تیسرا دن آیا تو پھر کہا، جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ نظریں رکھو۔ ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ اسی حالت میں آئے۔ مجلس ختم ہوئی تو میں ان بزرگوں کے پیچھے چل پڑا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں جب پیچھے چلا تو انہوں نے کہا، کیسے میرے پیچھے آ رہے ہو؟
میں نے کہا ابا جی سے کوئی شکر رنجی سی ہو گئی ہے, لڑائی سی ہو گئی ہے, تو میں 3 دن آپ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں, تو مجھے آپ رکھ لیں گے؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, آ جاؤ. کہتے ہیں میری آرزو تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ عمل کون سے کرتا ہے. حضور نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو, اور 3 دن یہی آتا رہا. کہا, اس نے کہا کوئی بات نہیں, آ جاؤ. میں ساتھ چلا گیا. رات جب سوئے تو میں نے چادر اوڑھ لی اور میں اس طاق میں تھا کہ دیکھوں کہ یہ عمل کون سے کرتا ہے. لیکن وہ ساری رات سویا رہا. اتنا تھا جب کروٹ بدلتا تھا تو رب کے نام لیتا تھا. اس کے علاوہ صبح اٹھے, میں بھی اٹھا, نماز فجر ادا ہوئی, ناشتہ کیا, کھیتوں میں چلے گئے, باغ میں پانی کیا, گوڈی کی جو بھی معمولات تھے, ظہر پڑی, مغرب عشاء, رات ہوئی تو پھر سو گئے. میں نے سوچا کل میری وجہ سے ہو سکتا ہے معمولات ترک کیے ہوں, لیکن معمولات کا عادی شخص روز معمولات ترک نہیں کر سکتا. تو دیکھتے ہیں کہ آج کیا ماجرا ہوتا ہے. میں سو گیا بظاہر, لیکن جاگ رہا تھا. لیکن وہ ساری رات سویا رہا, صرف کروٹ بدلے تو رب کا نام لے. کہا خیر وہ وقت دن بھی گزرا. تیسرا دن گزرا تو جب 3 دن بیت گئے, صبح ناشتہ ہوا تو میں نے کہا کہ میری ابا جی سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی, کوئی میرا الجھاؤ نہیں ہوا تھا. میں نے حضور سے سنا کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو. 3 دن آپ ہی بابا جی آتے رہے, لیکن مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دیا. 3 راتیں اور 3 دن میں نے آپ کے ساتھ گزارے. تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ اے ابن عمر, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں نے تمہاری وجہ سے کوئی عمل چھپایا ہو. میرے وہی معمولات ہیں جو تم نے 3 دن میں دیکھے. کوئی الگ سا عمل ایسا نہیں تھا جو تم سے میں چھپا لیا ہو. لیکن ایک میرا عمل تم نہ دیکھ پائے, اور وہ اگر تم اور بھی دن میرے ساتھ گزارتے تو نہ دیکھ پاتے. تو مجھے تجسس ہوا. میں نے کہا کہ وہ عمل کون سا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے تم نے محنت کی, 3 دن رہے میں تمہیں بتا دیتا ہوں. تو اس بزرگ نے ایسے سینے پہ ہاتھ رکھا, دل والی جگہ پہ, کہا اے ابن عمر, یہ جو سینے میں رکھا ہوا دل ہے نا, اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے. تو اس میں کسی مومن کے لیے نفرت نہیں رکھی ہے, بغض نہیں رکھا ہے. تو آج میں اور آپ جنت کے مسافر بننا چاہتے ہیں تو اس اندر کی دنیا کو صاف کیجئے, اور جب اس میں جھاڑو دیں گے اور اس کی صفائی کریں گے تو پھر محبوب کے جلوے آپ کو یہاں دکھائی دیں گے. نہ مسجد وچ نہ مندر وچ, لب یار نو اپنے اندر وچ, وفی انفسکم افلا تبصرون. تو آئیے میں اور آپ اپنے باطن کی صفائی کے لیے کوشاں ہوں. زندگی لمحہ لمحہ ٹوٹ رہی ہے, اور میں اور آپ ایک ایک سانس کر کے اپنی زندگی کو توڑ رہے ہیں. یہ اٹھتے ہوئے قدم ہیں, سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں. یہ ہماری جو سانسیں ہیں یہ اٹھتے ہوئے قدم ہے, یہ پگھلتی ہوئی برف ہے جو ہمیں موت کے قریب لے جا رہی ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں تھی کہ یہ جو قرآن نے کہا ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں ہے. تو میں نے کہا یہ خسارے میں کہاں ہے؟ کہاں گھاس پھونس کے جھونپڑے اور کہاں علی نصب گھر اور بنگلے, انسان تو آگے جا رہا ہے. تو یہ خسارے میں کیوں کہا گیا؟ تو میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا, وہاں ایک آدمی پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور ساتھ آوازیں لگا رہا تھا. آج کل تو یہاں وہ پاپڑ بیچنے والے بھی آوازیں لگاتے ہیں. تو وہ سمرقند کے بازار میں برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا, ارحمو ارحمو علی من یذوب راس مال, او گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ, میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا چلا جا رہا ہے. کیونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا. آپ کپڑا بیچتے ہیں, آج گاہک نہیں آئے, ہو سکتا ہے کل چارہ مہنگا بیچ لیں. آپ پیٹرول بیچتے ہیں, ہو سکتا ہے پڑا 6 روپے اوپر چلا جائے, آپ کروڑوں کے فائدے میں چلے جائیں. لیکن اگر برف کا کل گاہک آپ بھی آ گیا اور مہنگی بھی ہو گئی, برف ہی نہیں ہوگی, تو وہ کہتا ہو لوگوں میرے پہ رحم کرو, مجھ سے برف لو. میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا چلا جا رہا ہے. ارحمو ارحمو علی من یذوب راس مالہ. تو قدم رک گئے اور کہا کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا. جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے, تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے, میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے. اگر تو اب بیچ لیتا ہے, اس کے بدلے درہم لے لیتا ہے, دینار لے لیتا ہے, پارچہ جات لے لیتا ہے, کوئی جنس لے لیتا ہے, تجھے 4 آنے بچ جائیں گے. اور میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لیتا ہوں, ان سانسوں کے بدلے نماز پڑھ لیتا ہوں, سانسوں کے بدلے قیام کرتا ہوں, رکوع کرتا ہوں, سجود کرتا ہوں, کسی دکھی کے کام آ جاتا ہوں, کسی پریشان حال کی پریشانی دور کر دیتا ہوں, تو یہ میری سانسیں کام آ گئی. تو آج وقت ہے, وہ کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا نا, آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹکڑے نہیں. آج وقت ہے, آج فرصت ہے. وہ فقیر کھڑا تھا بازار میں رو رہا تھا, تو کسی نے گزرتے ہوئے کہا بابا کسی نے مارا ہے, تنگ کیا ہے؟
چپکانے نہیں کوئی ایسا ماجرا نہیں ہوا، ان کے رویے نے رلا دیا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، دل میں ترس جاگا، تو میرا خیال ہوا ان بندوں کی اور رب کی صلح ہی نہ کروا دوں۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے اس سے بات کی، آواز آئی لے آ میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کرو۔ میں بڑا خوش ہوا، میں ان سے بات کی، یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے، جا بابا اپنا کام کر، تمہیں کیا پتا ہوتا ہے دنیا اور دنیا داری کیا ہوتی ہے۔ تو وہ تو مان رہے، یہی نہیں مان رہے، تو مجھے اس پہ رونا آ گیا۔ خیر وقت گزر گیا، اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا، دیکھا وہ فقیر وہاں کھڑا بھی رو رہا تھا۔ کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہے؟ کہا کہانی کل والی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا ان سے مایوس ہو گیا تو آج ادھر نکل آیا، اور میرا خیال ہوا آج ان کی اور رب کی صلح کرواؤں۔ تو تجسس سے پوچھا آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان گئے وہ نہیں مانتے، کل وہ مانتا تھا یہ نہیں مان رہے تھے، اور آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برس امی تو پھر کس کام کا۔ آئیے میں اور آپ اپنے رب سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں، اپنی زندگی کو کبھی بھی نماز سے محروم نہ رہنے دینا، سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لینا اور 5 نمازیں بھی گن لینا۔ اس شخص سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے جو رب کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتا ہے۔ یہ بد نصیبی ہے کسی شخص کی کہ اس کی پیشانی کو سجدے کا نور نصیب نہ ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں نہیں کرتا سجدہ، میں کہتا ہوں تو کون ہے بدبخت، تجھے رب اپنی چوکھٹ پہ بلاتا ہی نہیں۔ اتنا بد نصیب ہو گیا ہے کہ تجھے دھتکار دیا گیا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، 5 وقت صدائے دل نواز سنتا ہے لیکن تیرے قدم نہیں اٹھتے، تجھے توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اس سے معافی مانگ اور اپنی زندگی کو سجدوں سے آباد کر۔ مخلوق خدا کے ساتھ شفقت یہ اللہ اور اس کے رسول کی قربت کا ذریعہ ہے۔ میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے اگر تم چاہو کہ حضور تم سے پیار کریں تو حضور کی امت سے پیار کیا کرو۔ آپ کسی کے بچے کی گال سہلائیں، اس کو پیار کریں تو اس کے باپ کے دل میں آپ کے لیے پیار پیدا ہو جاتا ہے۔ تو حضور کی امت سے پیار کریں گے تو حضور تم سے پیار کریں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، دنیا آخرت کی برکتیں آپ کی روحوں میں ڈال دیں۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو خلاصہ یہ نکلتا محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کرو، قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے، خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کی، لیکن شرط ہے کہ تم ان کے ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب